اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ محترم حاضرین، سورہ بقرہ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 29 ان آیتوں کی ہم نے تلاوت کی۔ ابھی جو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تو سورہ بقرہ کی یہ آیتیں رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب کہ غزوہ بدر ہو چکی تھی اور غزوہ احد کا موقع تھا۔ مدینہ ہجرت کے بعد اب اسلامی نظام قائم کیا جا رہا تھا، اس کا پروسیس چل رہا تھا، اور وہاں پر جو منافقین تھے، منافقوں کی جو ریشہ دوانیاں یعنی سازشیں چل رہی تھی، تو ان سازشوں کا بھی جواب دیا جا رہا تھا۔ پھر مشرکین مکہ جو اعتراض کیا کرتے تھے ان کا بھی جواب دیا جا رہا تھا۔ پھر مخلص اہل ایمان کو کیسے رہنا چاہیے اور کس طرح کے اخلاص کا ثبوت دینا چاہیے وہ ہدایت بھی نازل ہو رہی تھی۔ تو سورہ بقرہ میں وہ ساری جامع ہدایتیں ہیں کہ جو پورے قرآن میں آپ کو نظر آئیں گی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ اصل میں سورہ فاتحہ میں جو سوال اور دعا بندہ اللہ سے کرتا ہے، بندہ اللہ سے جو دعا کرتا ہے، جو سوال کرتا ہے، تو اس سب کا جواب اللہ تعالیٰ نے پہلے سورہ بقرہ میں دے دیا۔
اس لیے ایک طرح سے تو سورہ بقرہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، اور یہ ہے بھی سب سے بڑی سورت، 40 رکوع اور 286 آیتیں، 286، سب سے بڑی سورت اور سب سے زیادہ مضامین، اور سب سے زیادہ اس میں وہ کنٹینٹ ہے کہ جس میں ایک بندے کو، ایک انسان کو، ایک خاندان کو اور ایک پوری حکومت کو، ایک پورے سماج کو جو ضرورتیں ہوتی ہے اس کا جواب، اس کی وضاحتیں، اس کے پرنسپلز اور اس کے سلسلے میں ساری ہدایتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں دی ہے۔ ہم نے جو آیتیں پڑھی 23 سے 29، تو ان آیتوں میں کچھ مضامین تو اس قرآن کی عظمت کے حوالے سے ہے، کچھ مضامین ماننے والوں کے لیے جنت، نہ ماننے والوں کے لیے دوزخ، اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی، مچھر کی نشانی اللہ تعالیٰ نے آیت 26 میں دی ہے، جس پر ہم انشاءاللہ سائنٹیفک انداز میں بھی غور کریں گے کہ سائنس سے بھی اگر غور کیا جائے تو کتنی عظیم الشان مثال اللہ تعالیٰ نے اس میں مچھر کی دی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو مشرکین، منافقین، یہودی جو سازشیں کر رہے ہیں تو ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی دنیا، ان کی آخرت وہ سب سامنے ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جانا کہاں ہے؟ انہوں نے اس رب کے پاس جانا ہے جو ساتوں زمین و آسمان کا مالک ہے۔ تو وہ اگر یہ سازشیں کریں گے، ہٹ دھرمی کریں گے، گھمنڈ کریں گے تو جائیں گے کہاں؟ بھاگیں گے کہاں؟ بچیں گے کیسے؟ تو وہ چیلنج بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ بقرہ کے اس رکوع 3 میں وہ بھی دیا ہے۔ تو آئیے ایک ایک آیت پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مشرکو، اے منافقو اور اے یہودیوں، وَإِن كُنتُمْ، اگر تمہیں اس معاملے میں شک ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے اور اتار رہے ہیں، نزلنا میں دونوں مفہوم ہے کہ اتاری بھی ہے اور اتار رہے ہیں، کیونکہ پورا قرآن تو اس وقت تک نہیں اترا، چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو کتاب ہم نے آیتیں اتاری اور اتار رہے ہیں، تو اگر تمہیں شک ہے کہ یہ ہماری ہے یا نہیں، یہ اللہ کی ہے یا نہیں، یہ اپنے طور پر پیش کر رہے ہیں، دوسرے سے پڑھ کر آ رہے ہیں، ایسے اعتراضات مشرک بھی کرتے تھے اور یہودی بھی کرتے تھے رحمت عالمین پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اگر تمہیں شک ہے تو ایک کام کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کے جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ نا۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دے دیا، مشرکوں کو بھی دیا، منافقین کو بھی دیا اور یہودیوں کو دیا کہ اگر تمہارا شک یہ ہے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی صورتیں، اللہ کی آیات اور اللہ کی طرف سے اترنے والا کلام ریویلڈ کنٹینٹ نہیں ہے، تو تم بنا کر بتاؤ نا ایک۔ تو 1400 سال پہلے یہ چیلنج جتنا اہم تھا، یہ چیلنج آج بھی اتنا ہی اہم ہے کہ آج بھی کوئی بھی انسان، کوئی بھی گیانی اور کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم اور کوئی بھی بڑے سے بڑا جانکار، کوئی بھی بڑے سے بڑا تدنی، وہ اس طرح کی ایک صورت بھی بنا کر نہیں لا سکتا۔ یعنی لفظ بنانا آسان ہے، کمپوزیشن کرنا آسان ہے کچھ سینٹنس کا اور کچھ، لیکن ایسا بیان کہ جو دنیا، آخرت، پورا زمانہ، سماج سب کے لیے کام کا ہو، سب کے لیے اچھا ہو، سب کے لیے اس میں دلیل ہو، تو ایسا کنٹینٹ کوئی دے نہیں سکتا، کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو ایک تو یہ بات ہے، تو مثل یعنی اس کے جیسا، اس کے مانند، اس کے سملر۔ اچھا پھر اس میں یہ بھی بات ہے کہ سملر میں یہ بھی ہے کہ ایک پورا نظام اللہ تعالیٰ اس میں دے رہا ہے، تو ایسے نظام کی کوئی بات لے کر آؤ نا۔ تو یہ چیلنج جتنا آج سے 14 سال پہلے اہم تھا، آج بھی ہے۔ آج بھی آپ اس کو کسی بھی یہودی، کسی بھی عیسائی اور کسی بھی دیگر مذہب والے کے پاس پیش کر سکتے ہیں کہ اس طرح کا کلام بنا کر لاؤ، یا تمہارے پاس جو موجود ہے وہی لا لو اس کے مطابق، تو آپ دیکھیں کوئی بھی نہیں لا سکے گا، کیونکہ اس میں جو کنٹینٹ ہے، اس میں جو ہدایت ہے، اس میں جو رہنمائی ہے اور اس میں جو جامعیت ہے، انکلیوزیونیس، وہ کسی جگہ ہے ہی نہیں۔ کوئی ایک آدھ بات کہتا ہے، وہ اگلے سال رد ہو جاتی ہے، اگلے زمانے میں رد ہو جاتی ہے، سب کے لیے قابل عمل نہیں رہتی، سب کے لیے قابل قبول ایکسیپٹیبل نہیں رہتی۔ تو جو بھی اس طرح کا کمپوزیشن کرے گا وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں رہتا ہے، یا اس طرح لانگ پیریڈ کے لیے نہیں چلتا ہے کہ جناب 1450 سال چلے اور قیامت تک کے لیے چلے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ چیلنج دے رہا ہے کہ اس کی طرح کی کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی ایک صورت، یا ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ 10 صورتیں، 10 سورہ، 10 بنا کر لاؤ، 10 لاؤ، 1 لاؤ،
تمہارے لیے، اور جس جس کو بلا سکتے ہو بلاؤ، جس جس کی مدد لے سکتے ہو لے لو۔ اچھا یہاں ایک بات ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے یہودیوں کے پاس بھی کتاب اتری تھی تورات، عیسائیوں کے پاس بھی کتاب اتری تھی انجیل، تو چیلنج ان کے لیے بھی ہے کہ تم بھی ایک سورت لاؤ، ایک سورت۔ تو آپ دیکھیے کہ یہودیوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس جو کتابیں اتری تھی جس میں تورات، پھر اس کے بعد زبور ہے، تو وہ تو باقی نہیں رہنے دی اس نے، کہ وہ جو اوریجنل کنٹینٹ تھا، اوریجنل مواد تھا، اوریجنل ہدایتیں تھی اللہ تعالیٰ کی زبور میں، تورات میں، آج موجود ہی نہیں، بلکہ انہوں نے نام تک بدل دیا۔ تورات کا نام انہوں نے تلمود کر دیا، اور اس میں اتنی ملاوٹیں کر دی کہ اب سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اترا ہوا ریبلڈ کیا ہے اور لکھا ہوا کیا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس کو وہ کہیں وہ نہیں کر، نافذ نہیں کر سکتے، امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، وہ تلمود کو کہیں بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ یہودی یہ نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہم اس کو اسرائیل میں امپلیمنٹ کریں گے یا ورلڈ میں اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح انجیل کا معاملہ ہے، عیسائیوں کو اگر آپ یہ چیلنج دیں تو پہلے تو وہ اسی میں شکست کھا جاتے ہیں کہ وہ انجیل ہی بتا دیں، انجیل ہی نہیں ہے نا آج تو، پھر کیا ہے؟ بائبل۔ ارے تم نے تو انجیل ہی تبدیل کر دی نا، پہلے اس کا نام وہ بولا کرتے تھے ایونجلینا، انجیل جو عربی میں اس کے پاس ان کے لیے پاس نام ہے ایونجلینا۔ تو میں نے ان سے بھی چیلنج کیا، اور آپ بھی کر سکتے ہیں، اگر بھائی وہ ایونجلینا لا کر بتاؤ نا، جو 2000 سال پہلے اتری تھی۔ اور بہت سے عیسائیوں سے میں نے بات کی تو وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ ایونجلینا اور انجیل کی زبان کیا تھی، وہ سمجھتے ہیں گریک تھی یا رومن یا انگلش تھی۔ ان کو میں نے بتایا کہ وہ آرامائک تھی، آرامائک، اور اس کے لیے بولی کا لفظ ہے سریاک، تو بولی کا نام ہے سریاک اور لینگویج کا نام ہے آرامائک، تو وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ جو ہے آرامائک لینگویج میں تھی۔ ایک بشپ ہے ہمارے بہت اچھے دوست ہے، میں ان کو روزانہ آیتیں بھیجتا ہوں، ان سے بات چیت بھی ہوتی ہے۔ میں نے بھی ان سے پوچھا تھا کہ میں نے کہا بشپ آپ جانتے ہیں کہ یہ کس زبان میں اتری تھی؟ انہوں نے کہا رومن یا گریک یا اس میں اتری تھی۔ میں نہیں، میں نے آرامائک میں اتری تھی، لیکن بعد میں بدلتے 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 اب اس کو آپ نے انگلش میں کر دیا، اور اب وہ اوریجنل جو آرامائک کی وہ ہے ہی نہیں۔ اور آپ کو یہ ہمیشہ کے لیے چیلنج ہے، اور سارے بشپس کو، سارے عیسائیوں کو، 223 کروڑ عیسائیوں کو چیلنج ہے کہ وہ لا کر بتا دے ایونجلینا جو آرامائک میں اتری تھی، کیونکہ آپ نے اس کو بگاڑ دیا، اس میں تبدیلیاں کر دی، اس لیے اب وہ آرامائک کی ایونجلینا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے، پھر اس کے بعد وہ جو کنٹینٹ ہونا چاہیے تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ زبان ہے، نہ وہ کتاب ہے، نہ وہ مضامین ہے۔ ارے آپ نے خود 4 انجیل کر دی نا، یعنی جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، کیونکہ بائبل جو انہوں نے بنائی تو اس میں تلمود کا پارٹ بھی ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا پارٹ بھی ہے، دونوں کو مکس کیا۔ پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے پاس کی کچھ چیزیں جسے کہتے ہیں سیمس آف ڈیوڈ، داؤد علیہ السلام کے نغمے، وہ بھی انہوں نے بھر دی، حالانکہ وہ داؤد علیہ السلام کے نغمے نہیں ہیں، انہوں نے جو بعد میں بنائے، تو اس طرح 3 چیزوں کی مجموعہ بن گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج ہر ایک کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے، ہر کتاب والے کے لیے ہے، ہر کہانی والے کے لیے، ہر مت والے کے لیے ہے، کہ اگر تم سے بن پڑ سکتا ہو تو قرآن کے مقابلے پر قرآن جیسی کوئی آیت سورت لا کر بتا دو، 1 لاؤ، 10 لاؤ، پورا لا کر بتاؤ، لوگ نہیں بتا سکتے۔ اس لیے آج بھی آپ بہت اطمینان سے دعوت دے سکتے ہیں، اور ہم بھی جب انہیں دعوت دیتے ہیں تو لاجواب ہیں، وہ مانے، مطلب قبول کریں نہ قبول کریں، لیکن یہ تو انہیں ماننا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس کتاب نہیں ہے، ہمارے پاس اوریجنل کتاب نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ریویلڈ بک جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، تو یہ بات تو ماننے پر مجبور ہو جاتے۔ تو یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کا سورہ بقرہ رکوع 3 آیت 23 کا چیلنج قیامت تک کے لیے، کہ ایک سورت ہی بنا کر لاؤ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور سنو، تمہارے ساتھ جتنوں کو بلا سکتے ہو، جن کو تم مانتے ہو، جن کو بڑے مانتے ہو، جن کی پوجا پرستی، سب کو بلا لو، سب کو بلا لو کہ وہ ایک سورت بنا کر بتائیں، ایک چیپٹر، ایک ادھیائے بنائیں۔ وہ ایک ادھیائے، ایک چیپٹر، ایک سورت نہیں بنا سکتے۔ تو 1450 سال سے بھی یہ چیلنج ہے، اور قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ ایسی محفوظ کتاب جو اللہ نے محفوظ رکھی، یہ مسلمانوں نے محفوظ نہیں رکھی، اللہ نے محفوظ رکھی، تو ایسی کتاب وہ بتا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ایک چیلنج اس میں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے، فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ، کیسے کر سکتے جبکہ تم بگاڑ چکے اس کو،
اور ولن تفلو، اور ہرگز نہیں کر سکتے. تو سنو، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، تو بچو اس آگ سے. تو پھر جھوٹ مت مانو، گھمنڈ میں رہو اور ہٹ دھرمی مت کرو. بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. ایندھن، فیول جہنم کا. دو چیزیں بتائی اللہ تعالیٰ، انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. انسان تو سمجھ میں آتا کہ بھئی انکار کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، لیکن پتھر کیوں؟ پتھر سے مراد وہ سارے اسٹیچوز، مورتیاں جن کو تم مانتے تھے، تو وہ تمہارے ساتھ ہی جلیں گی، وہ بچائیں گی نہیں تم کو، اور تمہارے لیے بچانے والی نہیں بن سکیں گی، بلکہ وہ بھی تمہارے ساتھ ہی جلیں گی. پھر اس میں یہ بھی بات آتی ہے کہ وہ جس پر تم مرتے اور ریجھتے تھے دنیا میں، کہ آخرت کے مقابلے دنیا، تو وہ پتھر، وہ اینٹ، وہ سب بھی وہیں ہوگا. پھر کہ جس کے لیے تم نے جنت چھوڑ دی، جس کے لیے اللہ کی بندگی چھوڑ دی، جس کے لیے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی، ارے وہ سب بھی اسی میں جلیں گے پھر. اور سوائے ایندھن کے، فیول کے، اور دوسرا کوئی اس کا حاصل نہیں ہوگا. تو یہ صاف بات بھی اللہ تعالیٰ ایک چیلنج کے طور پہ ان کو ارشاد فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعدت للکافرین، اور وہ جہنم ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے بنائی ہے. دیکھیے کافر کا مطلب صرف دوسری قوم کے نہیں ہوتا، انکار کرنے والے. دوسری قوم کے بھی ہے، مذاہب کے، لیکن انہوں نے مانا ہی نہیں، ابھی پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، تو آپ فوراً ان کو کافر نہیں کہہ سکتے. ہاں جس نے پڑھا، سمجھا، آپ نے دیا، یا انہوں نے پڑھا اور پھر وہ انکار کر رہے ہیں، تب آپ انہیں کافر کہیں گے. ورنہ ایک جو اعتراض ان کی طرف سے آتا ہے کہ ارے کیوں ہمیں کافر کہتے ہو، تو واقعی آپ ہر ایک کو کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہر ایک نے انکار جان کر نہیں کیا ہے نا. نہیں ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ مانتے نہیں ہیں، لیکن انکار کرنے والے نہیں ہے نا، اس لیے کہ پہنچایا نہیں گیا ہے. تو آپ دیکھیں یہ ایک نقطہ نزاکت کا بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے، اور ہر ایک کو کافر ہم کو نہیں بولنا چاہیے. پھر آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے آیت 25 میں کہ یہ تو کافروں کا حال ہے کہ نہیں ماننے والے، کتاب کو نہیں ماننے والے، اللہ کو نہیں ماننے والے، رسول اللہ کو نہیں ماننے والے، اسلامی نظام کو نہیں ماننے والے. اچھا ماننے والوں کو کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ارے خوشخبریاں ہیں ان کے لیے. کون؟ آمنو، جو ایمان لائے، اور عملوا الصالحات، ان کے اعمال بہت صالح ہیں، بہت اچھے ہیں. کہ صرف ایمان نہیں لاتے اور جمعہ غیب، ایمان لائے جناب فجر غیب، ایمان لایا جو چل رہا ہے اپنی مرضی، تو ایسے ایمان والے نہیں. آمنو وعملوا الصالحات، کہ ایمان بھی لائے اور عمل صالح بھی کرتے ہیں، کہ جو عمل صالح، نیک عمل کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں کر کے عملاً دکھا چکے ہیں. ایک پورا سسٹم آف لائف، جیون ویوستھا، اور جیون ویوستھا کے ہر پہلو میں اس پر عمل، اور اس پر کیا کرم، اور اس پر کیا وے، وہ سب اللہ کے رسول نے دیا ہے قرآن سے لے کر. تو وہ اس پر عمل کرنے والے ہوں گے تو وہ مومنین، وہ ایمان لانے والے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آمنو وعملوا الصالحات. تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ ان لہم جنات تجری، ارے ان کے لیے جنتیں ہیں، باغ. جنت کے معنی ہے باغ. جن ایک لفظ ہے، چھپے ہوئے نظر نہیں آتے. تو جنت بھی ایسی ہوتی ہے کہ پورے درختوں کے درمیان، سر سبز کے درمیان اوپر سے دیکھیں تو چھپی ہوئی ہوگی. یعنی اتنے سایہ دار درخت، اتنے گھنے درخت ہوں گے کہ چھپی ہوئی ہوگی. تو جنت کو جنت اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیے ایسے درخت ہوں گے. آپ کسی ایسے راستے سے گزریں کہ جس میں دونوں طرف سے درخت ہے، تو آپ دیکھیں پوری چھاؤں ہو جاتی ہے، شیڈ آ جاتا ہے کہ آپ کو آسمان نظر ہی نہیں آتا. تو جنت کا یہ تصور ہے کہ وہاں ایسے درخت ہوں گے اور ایسے سایہ دار درخت ہوں گے کہ آپ چلے جا رہے ہیں اور جناب سورج کی تپش، دھوپ آپ کو نہیں ستائے گی. تو اس طرح کا سایہ دار بھی جنت جو ہوگی. تو جنت کے ایک معنی یہ بھی ہے. اور جنت کے عام معنی باغ ہے، گارڈن، کہ ہم آپ کو گارڈن دیں گے، 1 BHK نہیں، 2 BHK نہیں، فارم ہاؤس نہیں، ہم گارڈن دیں گے. اس سے اچھا تصور کیا ہو سکتا؟ لوگ 1 BHK 2 BHK کے لیے سب کچھ کرنے تیار ہے، جنت کے لیے کیوں نہیں تیار ہے؟ اور جنت کے بارے میں ایک تصور بہت واضح ہم لیتے اور دیتے کہ دیکھیے جنت کا مطلب ہے کہ گارڈن، اور گارڈن میں پیلس. تو پیلس والا گارڈن. یہ چھوٹے چھوٹے جو تصور ہیں نا گھروں کے، حویلی کے بھی، سب چھوٹے تصور ہیں. ایون کیلیفورنیا میں بھی جو جلے تو وہ بھی جنت کی برابری نہیں کر سکتے، حالانکہ بہت خوبصورت بنائے تھے انہوں نے.
پیلیسیڈینا میں بہت خوبصورت بنائے تھے، کیلیفورنیا کے لاس اینجلس جو جیلیں ہیں سب، آگ ابھی بھی بجھی نہیں ہے، آگ ابھی بھی بجھی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے وہ جو باغات ہیں وہ بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے، ایسی جنتیں۔ تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ سنو، اس کا ایک اور خوبصورت تصور کیا ہے جنت کا، بار بار کہا گیا کہ تجری جاری ہیں من تحتہا، اس کے نیچے نہریں، انہار، ارے نہریں جاری ہیں اس پر۔ دیکھیں باغ کا تصور اچھا بیوٹیفل اسی وقت ہوتا ہے جب کہ وہاں جھرنے بھی ہوں، جھرنوں کے بغیر باغ بھی بنجر نظر آتا ہے، سوکھا ہوا جگہ جگہ سے جناب پیلی گھاس وغیرہ، لیکن اگر اس میں نہر ہو، نہر اور جھرنے بہ رہے ہیں اور سرسبز ہو، تب اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کی بیوٹی ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ تصور اللہ تعالیٰ جگہ جگہ دیتا ہے کہ جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ ایسے باغ جس میں نہریں بہ رہی ہے، پیلیس بھی ہے اور نہریں بہ رہی ہے۔ لوگوں نے منانے کی کوشش کی، اگر آپ نے دلی کا لال قلعہ دیکھا ہوگا تو شاہجہاں نے بھی کوشش کی تھی کہ اس نے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا دی تھی اس میں، ارے وہ نالیاں سوکھ جائیں گی نا، اور سوکھ گئی۔ انہیں خود اپنی پوری زندگی میں جو ہے تو شاہجہاں اس کو نہیں دیکھ سکا، وہ قید میں زیادہ رہا ہو۔ تو ایسی جنتیں کس کام کی کہ جس میں ایک چھوٹی سی نالی بنا کے آپ نے تصور دینے کی کوشش کی کہ جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اللہ کے پاس جو جنت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، ایٹرنل، ایور لاسٹنگ، کہ وہ اس نے کبھی ختم نہیں ہونا، ابدی، ہمیشہ کے لیے۔ تو ارے اس جنت کے لیے کوشش کرو نا، اور کتنے دور میں؟ 60 سے 80 میں نا، اس سے زیادہ تو کس کے پاس بھی ہے نہیں۔ اور 60 کے بعد ویسے بھی کوئی کام کا نہیں ہے، جو میں بار بار یاد کرتا ہوں کہ 60 کے بعد یا تو لوگ ٹیڑھے ہیں یا آڑے ہیں، تو زندگی ہے ہی کیا 60 سے 80 کی؟ اور اس سے بہتر زندگی کی جو تصور آپ اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ ہمیشہ کی، تم ہمیشہ رہو گے اس میں، تو وہ جنت کا تصور اللہ تعالیٰ نے دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، اور سنو، صرف گھومنا دیکھنا نہیں ہے، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، ارے اس میں تم پھل بھی کھاؤ گے، جو فروٹس تمہیں پسند ہے۔ ہمیں بہت سے فروٹس پسند ہے، لیکن آج حالت یہ ہے کہ ایک فروٹ گھر پہ لا کے آپ کھا نہیں سکتے، کیوں؟ پیسٹی سائڈس، اس کے ڈرا بیکس، اس کے ساتھ کے فلاز، تو آپ خرید بھی لیں تو کھا نہیں سکتے نا ٹھیک سے۔ ابھی ایک رپورٹ آئی جناب، انہوں نے کہا کہ بھائی انگور بہت خطرناک ہے اس وقت، اس سے بہت پرابلم ہو رہے ہیں، کیوں؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو پیسٹی سائڈ اس پر مارتے ہیں تو وہ نکالنا پہلے ضروری ہے۔ انہوں نے سجیشن بھی دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو آدھا گھنٹہ اس کو گرم پانی میں یا ٹھنڈے پانی میں نمک کے گھول کے پانی میں رکھو، پہلے آدھا گھنٹہ، تو وہ پیسٹی سائڈ کا اثر ختم ہوگا، پھر تم کھا سکتے ہو۔ تو جناب انگور اگر آپ نے خرید بھی لیے تو کیا آپ کھا سکتے ہو اس کو ٹھیک سے؟ کھا بھی لیے تو کیا آپ اس کو ہضم کر سکتے ہیں، پچا سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اچھا ہضم کر سکتے ہیں، لیکن کس حد تک؟ ایک لمٹ ہے نا اس کی، کہ ہمیں 50 گرام 100 گرام بس 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 بس۔ حالانکہ طبیعت ہوتی ہے کہ ذرا اور کھا لیں، ذرا پھلی اور کھا لیں، کاجو ذرا اور کھا لیں، لیکن آپ کھا نہیں سکتے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وہ رزق ہم تمہیں دیں گے، وہ رزق کہ جو تمہارے لیے سوٹیبل ہوگا، اور جہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں اس سے ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ ایسا رزق، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ثمرات، پھلوں کا، فروٹس کا ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم یہ کہو گے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، ارے یہ تو ہم کو پہلے بھی دنیا میں دیے گئے تھے، یعنی اس جیسا ہی بھی مزہ ہوگا۔ یہاں بھی ہم کئی مرتبہ سوچتے ہیں کہ ہاں سیب، اور اس سے اچھا ایسا سیب ہونا چاہیے، ارے ہاں شریفہ سیتاپھل، اس سے اچھا سیتاپھل ہونا چاہیے۔ اب تو کیا کیا شکلیں انہوں نے بنا دی کہ اوریجنلٹی غائب ہوگی، اس کی شکل بھی بدل گئی اور مزے کا بھی مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو یہاں تو ساری چیزیں بدل جا رہی ہیں نا، تو آپ کو وہی مزہ، وہی ٹیسٹ جناب وہاں ملے گا۔ جانے دیجئے، چھوٹی مثال لیجیے، کیلا کیا وہ ملتا ہے کیا پہلے 30 سال پہلے جو ملتا تھا بھٹی کا کیلا ہی نہیں ملتا ہے آج کل، یا تو کیمیکل کا ہے، اور یا تو پہلے وہ جو سوڈے کے دے رہے تھے تو اس کا ہے نا، یعنی اس میں جو رواں، اس میں جو ایک خوشبو، اور اس میں جو مٹھاس آنی، تو کیلے میں بھی نہیں پا سکتے نا آپ، سادے کیلے کو آپ پھر سے وہ ایسا نہیں کھا سکتے جو 30 سال پہلے کا تھا۔ تو یہاں کے پھل ہی کیا، اور ان کی لذت ہی کیا، اور ان کو ہضم کرنا ہی کیا، حالانکہ سب بہت اچھے تھے، لیکن وہ اس کوالٹی کی ہے ہی نہیں نا، جو کوالٹی یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی آپ اس کوالٹی کی نہیں کھا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو ایسے پھل کہ جو تم کو دنیا میں بھی دیے گئے تھے، لیکن وہاں اعلیٰ کمال کے ساتھ، اور کسی فلا اور ڈرا بیک کے ساتھ کہ چاہے جتنے کھاؤ، ہضم کرنے کا مسئلہ نہیں، 1 نمبر جانے کا مسئلہ نہیں، 2 نمبر جانے کا مسئلہ نہیں، 3 نمبر کا بھی مسئلہ نہیں، یہاں وہ سارے مسائل لگے ہوئے، تو وہاں یہ سب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کھاؤ، اور جناب صرف لذت لو، پیٹ بھرنے کے لیے مت کھاؤ، لذت لینے کے لیے کھاؤ۔ تو یہ تصور
شاندار تصور جنت کا اللہ تعالیٰ نے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ساتھ میں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے۔ ازواج عام طور پہ لوگ بیویاں ترجمہ کر دیتے ہیں، وہ ادھورا ترجمہ ہے۔ ازواج جوڑے کو کہتے ہیں کہ اگر بیوی ہے تو اس کو شوہر ویسا ملے گا، شوہر ہے تو اس کی بیوی ویسی رہے گی، اور کیسی طاہر، بہت ہی پاکیزہ قسم کی۔ ازواج مطہرہ، بہت ہی پاکیزہ قسم کے شوہر، پاکیزہ قسم کی بیویاں، کیونکہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں اچھی بیوی نہ ملے یا اچھے شوہر نہ ملے ہماری خواتین کو، تو کیا وہی لے کے بیٹھیں گے کہ نہیں وہ ہم نے بڑھ کے جھاڑ کو مار دیے تھے دھاگا، اس لیے وہ یہی رہیں گا کئی جنموں تک؟ نہیں، بلکہ اگر وہاں آپ کے ٹھیک سے نہیں ڈھنگ کے یہاں کے، تو اللہ تعالیٰ وہ بدل کر دے گا۔ اور صاف اللہ نے فیہ ازواج مطہرہ، اور پھر اللہ نے فرمایا وہم فیہا خالدون، کہ وہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے، وہاں سے نکالے جانا نہیں ہے۔ میں نے گارڈن میں بھی اس کا کئی بار تصور کیا کہ ہم جاتے تھے پہلے، یہ بچوں کو لے جاتے تھے، جناب 8 بج گئے، سیٹی بج گئے، اور چلو نکلو نکلو نکلو، بچے روتے ہوئے نکل رہے ہیں، تو وہاں یہ تصور بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہم فیہا خالدون، وہ گارڈن میں، گارڈن پیلیس میں تم ہمیشہ رہو گے، وہاں 8 بجے بھی نہیں نکالیں گے، 10 بجے بھی نہیں نکالیں گے، تمہارے ٹکٹ کا ٹائم ہونے کے بعد بھی نہیں نکالیں گے، تم ہمیشہ رہو گے وہاں۔ تو یہ ہے وہ اعلیٰ ترین تصور جو اللہ تعالیٰ نے جنت کا دیا ہے کہ وہم فیہا خالدون، کہ وہاں موت بھی نہیں ہے، بڑھاپا بھی نہیں ہے۔ اور کیا بات فرمائی رحمت عالمین نے کہ بھئی جنت کا مزہ لینے کے لیے بھی 80-90 کے لوگ تھوڑی نہ لے سکیں گے مزہ۔ تو اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ وہاں سب 33 سال کے رہیں گے ہمیشہ، 33 کے، یعنی ایک پرفیکٹ جو یوتھ ایج رہتا ہے، پرفیکٹ یوتھ، وہ پرفیکٹ یوتھ میں رہیں گے 33 کے، 33 سال کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز باریکی سے سوچ کر انتظام کیا ہے، ایک ایک چیز کی باریکی کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ بڑے حضرت پھر رہے جناب اور سیب کھا رہے، ایسا نہیں ہوگا وہاں پر۔ 33 سال کا یوتھ جناب، زبردست، اور وہ ساری پھر نعمتیں، جو نعمتیں آدمی دنیا میں چاہتا ہے، اس کے لیے جڑی بوٹیاں، یہ وہ ویاگرا خوب ڈھونڈتے پھرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو وہاں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں ہے ہی وہ 33 کا ہمیشہ کے لیے، اور یہ ساری لذتیں اور یہ ساری چیزیں اس کو وہاں ملنے والی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، ان اللہ لا یستحی، اور دیکھو بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا۔ اللہ نے پہلے ہی یہ واضح کر دیا کہ دیکھو اب ہم جو مثال دینے جا رہے تو بظاہر تم کو بہت چھوٹی مثال معلوم ہوں گی کہ ارے یہ کیا مثال دے دی، تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یستحی، کہ ہم کو اس سے کوئی حیا نہیں ہے کہ ارے کیا مثال دے دیے۔ اب وہ سنیے مثال کیا ہے، سورہ بقرہ آیت 26، بہت اہم مثال۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے این یضرب مثلا ما بعوضہ، کہ اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ مچھرنی کی مثال دے۔ دیکھیے لفظ جو ہے نا بعوضۃً ہے، وہ تو وہ مچھرنی کے لیے استعمال ہوتا، مچھر کے لیے بعوض استعمال ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کہا کہ ہم مچھرنی کی بات کر رہے ہیں، ہم مچھرنی کی مثال دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثلا ہم اس سے نہیں شرماتے کہ تم کو مچھرنی کی مثال دیں۔ اچھا اب ذرا رک جائیے، اب یہ مچھرنی کیا ہے، اور مچھرنی کا ایسا کیا کمال ہے جناب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پہلے ہی جو ترتیب کے پہلے ہی سورہ بقرہ میں جگہ دے دی، رکن نمبر 3 میں جگہ دے دی، اور پہلی مثال جو ہے نا جب آتی ہے سائنس کی تو یہی پہلی آتی ہے۔ ہم جیسے قرآن کھولیں گے تو سب سے پہلی جو سائنسی مثال آتی ہے وہ اسی مچھر کی آتی ہے، مچھرنی کی آتی ہے۔ تو اب دیکھیے اس کے کمال، میں صرف اس کی 10-11 پہلو بتاتا ہوں، نہ جتنا میں نے ابھی پڑھا ڈاکٹر صاحب تو اور زیادہ بتا سکیں گے۔ دیکھیے مچھر جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کی جو مثال دی اور اس چیلنج کے ساتھ دی کہ ہم نہیں شرماتے کہ مچھرنی کی مثال دے، یا آگے اللہ نے فرمایا کہ فما فوقھا، یا اس سے بھی حقیر چیز کی، ایک معنی ہے، دوسرے معنی میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو ہم مچھرنی یا اس سے بھی حقیر چیز کی مثال دینے سے شرماتے نہیں ہیں، تو کیوں نہیں شرماتے؟ اب پہلی چیز سنیے، پہلی چیز یہ ہے کہ مچھر جیسا ڈیڈلیسٹ کریچر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، ڈیڈلیسٹ، کیونکہ مچھرنی جتنے انسانوں کو سال بھر مارتی ہے دنیا کا کوئی کیڑا نہیں مارتا۔ 7 لاکھ سے زیادہ لوگ مچھرنی سے مرتے ہیں، بیمار تو بہت ہوتے ہیں لیکن مرتے ہیں 7 لاکھ۔ کیوں مرتے ہیں جناب؟ مچھرنی جو ہے نا اس کا دوسرا کمال کہ وہ جو درد دیتی ہے، 5 تکلیفیں دیتی ہے مچھرنی، 5۔ پہلی ہے کہ اگر خون نکالے گا، اصل میں وہ خون نکالتی ہے اور اس کے ساتھ پھر اپنا پوائزن بھی چھوڑ دیتی ہے۔ تو پہلے اس نے جناب اگر وہ ڈس لی مچھرنی نے، تو پہلے کیا ہوگا
کہ آپ آدھے گھنٹے سے لے کر ایک دن بھر کھجاتے رہیں گے اس میں، یعنی منیمم جو پرابلم ہوگا وہ کھجاتے رہنے کا، آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے پوری طرح سے. تو پہلا یہ ہوگا. دوسرا یہ ہوگا کہ یلو فیور ہوتا ہے، یلو فیور، کہ ایسا بخار ہوتا ہے کہ جلدی اترتا ہی نہیں ہے، تاکہ یلو فیور کا پرابلم ہوتا ہے. تیسرا ہوتا ہے ملیریا، کہ جناب 15 دن چلتا چلا جاتا ہے. یہ ایک مچھرنی کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھو ہم شرماتے ہیں نا کہ مچھر نہیں، اس کا یہ کمال ہے، اس کا یہ کمال ہے کہ تیسرے تم ملیریا سے پریشان رہو گے. اور چوتھا چکن گنیا، کہ جناب بہت مضبوط جوڑ ہے لیکن وہ مچھرنی آپ کو ایسا مجبور کر کے رکھ دے دی کہ بظاہر سب اچھے دکھ رہے مگر اٹھ ہی نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، چل نہیں سکتے. تو چکن گنیا میں اتنا مجبور اور معذور کر کے رکھ دیتی ہے مچھرنی. اور پانچواں ڈینگو، جانی لے لیتی ہے. اور 7 لاکھ لوگ مرتے ہیں دنیا میں، 223 ممالک میں 812 کروڑ، 7 لاکھ کم سے کم مرتے ہیں. کورونا میں بھی اتنے ایک سال میں نہیں مرے، ایک سال میں کورونا میں اتنے نہیں مرے جتنا مچھرنی ہر سال مارتی ہے. تو پہلے تو یہ اچھا. پھر ایک خوبی پر غور کیجئے مچھرنی کے. مچھر کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ مچھر کی جو آنکھیں ہیں نا، آنکھیں 2 نظر آتی ہیں، 2 ہے نہیں سفیان بھائی. کتنی ہے پتہ ہے آپ کو؟ 200 ہے. وہ سیگمنٹل آئیز ہے اس کی، یعنی ایک آنکھ میں 100 آنکھیں ہیں، سیگمنٹس میں. کبھی کبھی وہ نیوز ریل میں وہ بتاتا ہے کہ جناب شیشہ ٹوٹا ہوا ہے تو ہر شیشے میں پورا پکچر نظر آئے گا. ایک شیشہ ٹوٹا ہوا ہے تو ہر شیشے میں پورا، کبھی میں وہ کہاں بتا دیا نہیں بولنا چاہتا. تو اب دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کی جو سیگمنٹل آئیز ہے 100 سیگمنٹس میں اس کی آئیز، تو وہ جو HD ایفیکٹ میں دیکھتی ہے نا، وہ اس کو اللہ نے دی ہے. تو مچھرنی معمولی مچھرنی نہیں ہے، 200 کے لگ بھگ سیگمنٹل آئیز، اور اس سے جناب دیکھتی ہے اپنے شکار کو اور اس نشانے کو جہاں سے اس نے خون نکالنا ہے. ایک اب اس کے بعد آگے آئیے، مچھرنی کے جو اینٹینا ہے، اینٹینا بہت ایفیکٹیو سینسرز ہے. وہ سینسرز کہ وہ دور سے ہی اندازہ لگا لیتی ہے کہ میرا جو شکار ہے، وکٹم، گبو بھائی یا گبو آپا، تو ان کی کون سی نسیں اچھی خون والی ہے جو ظاہر نظر آ رہی ہے. بہت سی تو چھپی ہوئی ہے، ظاہر میں جو نظر آ رہی ہے اس میں اچھا دوران خون کس میں ہے، بلڈ اچھے سے کون بہ رہا ہے، اور میرے لیے نکالنے میں کون سا زیادہ آسان ہے، وہ دور سے جج کرتی ہے. مچھرنی دور سے سینس کر لیتی ہے اس اینٹینا کی وجہ سے. اچھا آگے بڑھیے. مچھرنی جو ہے نا، تو وہ جناب ڈاکٹر ہے. ہاں، اس نے اینستھیشیا میں PG کیا ہے، اینستھیشیا میں PG. مچھرنی نے اینستھیشیا میں PG کیا ہے. کیسے؟ کہ دیکھیے آپ غور کیجئے کہ جب مچھرنی کاٹنا چاہتی تو ایسا نہ کہ آئے جناب اس نے کاٹی، آپ اس کو بیٹھنے دیں گے، آپ تو پھٹ بول کے مار دیں گے. اس کی حیثیت ہی کیا ہے مچھرنی کی. اب وہ کیا کرتی ہے، اب وہ پروسیس سنیے. مچھرنی کیا کرتی ہے کہ جس شکار کو سینس کرنے کے بعد جس جگہ اس نے خون نکالنا ہے، تو پہلے آ کر اب بیٹھ کر وہ جو اس نے جج کر لیا کہ کہاں آنا ہے، جج کرنے کے بعد، سلیکٹ کرنے کے بعد، وہ اپنے پیٹ سے ایک لیکوڈ نکالتی ہے جس سے اینستھیشیا دینا ہے. اور وہ لوکل اینستھیشیا دیتی ہے ڈاکٹر صاحب، لوکل اینستھیشیا، کہ مجھے جتنا اس سے وہ نکالنا ہے خون جس جگہ سے، وہاں لوکل اینستھیشیا دینا ہے. تو مچھرنی اپنے پیٹ سے ایک کیمیکل نکال کے پہلے لوکل اینستھیشیا دیتی ہے. اب گبو بھائی اور گبو آپ غائب ہے، اینستھیشیا دے دیے نا. اب وہ کیا کرتی ہے، اب مچھر کے دانت نہیں ہے، مچھرنی کو دانت نہیں ہے. ہاں، اس کے جو دونوں سامنے کے پیر ہے اس کو کہتے ہیں پروبوسک، اس میں 3 خنجر ہے. تو پیروں کے وہ 3 خنجر مار کر وہ 6 چھید کرتی ہے. وہ نظر نہیں آتے کیونکہ اس نے جگہ کتنی ہے، اینستھیشیا دیا ہی کتنا ہے اس نے معمولی. اب وہاں کیا کیا اس نے، 6 چھید مارے. اب وہ 6 چھید لگانے کے بعد اب جو خون کی بوندیں، بوند بولنا غلط ہے، ڈراپ بولنا غلط ہے، ایک قریبی لفظ انگلش میں ہے ڈراپلیٹ، لیکن وہ اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو اور کوئی دوسرا اچھا لفظ لانا پڑے گا اس کے لیے. تو ڈراپلیٹ جو ہوگا خطرے سے بہت چھوٹا سا، وہ 6 ڈراپلیٹ جو آئے ہیں. تو اب لیکن وہ ڈراپلیٹ جو آئے ہیں خون کے، وہ مچھرنی نگل نہیں سکتی کیونکہ اس کی تھکنس زیادہ ہے، وسکوسٹی اس کی زیادہ ہے. پھر اب کیا کریں، وہ اور ایک کیمیکل نکالتی ہے مچھرنی. مچھرنی اپنے پیٹ سے اور ایک کیمیکل نکالتی ہے اور وہ 6 جو ڈراپلیٹس ہے اس کا اچھا سولوشن بناتی ہے، اس لیکوڈ کو زیادہ سولیوبل بناتی ہے.
یعنی وہ جو اس کو ڈرنک کرنا ہے ڈرنک، تو اس کو زیادہ سولیوبل بناتی ہے وہ، اور اس کے بعد جناب سونڈ سے، اس کی سونڈ ہے ٹرنک، وہ ٹرنک سے اس کو پی لیتی ہے۔ اچھا یہ سارے کام 5 منٹ میں نہیں ہوتے، سیکنڈز میں ہوتے، سیکنڈ کے بھی حصے میں ہو جاتے ہیں، سیکنڈ کے بھی کچھ حصے، اور اس کے بعد وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اب گبو بھائی اور گبو آپا کو پتہ ہی نہیں چلتا، بعد میں کھجاتے بیٹھتے ہیں کہ ارے یہاں سے خون لے کے بھاگی ہے، تو وہ خون لے کر بھاگتی ہے جناب مچھرنی، خون لے کر، اور پتہ ہی نہیں چلتا انسانوں کو، 7 لاکھ انسانوں کو مار دیتی ہے، بیمار تو کروڑوں کو کر دیتی ہے بیمار، تو یہ ہے کمال اس کا۔ تو اب جناب اور ایک اس کا کمال تاریخ میں آیا، تاریخ میں آپ نے عراق کی اور نمرود کی تاریخ پڑھی ہوگی، سنو ہوگی، وہ اسرائیلیوں کے پاس بھی ہے، بائبل میں بھی ہے اور اردو میں بھی آئی ہے۔ کیا تاریخ ہے اس کی؟ نمرود کی تاریخ یہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں راجہ تھا عراق کا، اور عراق کے اس شہر کا نام ہے تو شہر میں اس کا کیپٹل تھا، عراق میں اس کی سلطنت تھی۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے باپ بھی بت بنانے والے تھے، پورا مشرق خاندان تھا، شرک کا غلغلہ تھا، کئی مندر تھے، ایک بڑا مندر تھا جس میں بڑا بت چھوٹے بت وہ سب تھے، بہرحال وہ ایک تاریخ ہے۔ تو وہاں کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جناب اللہ کے حکم سے پہلے ان کو دعوت دی، دلائل دیے، اور بعد میں اللہ کے حکم سے ہی چھوٹے چھوٹے بت توڑ دیے، بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ دیکھیں یہ ورڈ خاص طور یاد رکھیے کہ اللہ کے حکم سے، یعنی آپ ہر جگہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے پھریں گے۔ وہ ایک نبی تھے اور وقت کے نبی کو حکم دیا گیا تھا کہ ہاں بھئی وہاں جو بڑے بڑے بت کدے ہیں، اور بت کدے میں چھوٹے بت، بڑا بت ہے، تو چھوٹوں کو توڑ دے، بڑے کو چھوڑ دے۔ اب انہوں نے بڑا چھوڑا اور وہ جو کلاڑا جسے توڑا اس کے کھاندے پہ رکھ دیا۔ اب اس میں ایک پوری تفصیل ہے کہ جب وہ آئے واپس اور پوچھنے لگے کہ ان کا حال کون کیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ انہیں اشارہ کر دیا بڑے کی طرف، جیسے انہوں نے کہا کہ وہ بڑے سے پوچھو نا، پھر بھئی کلاڑا تو اس کے کاندھے پر ہے نا، اور تم میرے سے پوچھنے کیا سوال، یہ تو تمہارا سب انتریامی ہے نا، تو یہ انتریامی سے، اور بلکہ انہیں تو پورا CCTV ہے نا اس کے پاس پورا، تو اس سے انہیں شاہد ہے نا جو کھڑا ہوا ہے پورا سالم، تو اس سے پوچھ لو نا۔ تو انہوں نے کہا کہ تجھے معلوم نہیں ہے نا بولتے ہیں نا سنتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نا، پھر میں یہ تو چاہ رہا تھا، پھر میں یہ تو بتا رہا تھا اب تک، یہ نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، جو تم مانتے ہو تو ان کو کیوں مانتے ہو خدا؟ انہوں نے یہ جواب دیا اس میں سے۔ تو بڑا کمال کا معاملہ جو ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ جو ہے تو ایک مثال ان کو پہنچانے کے لیے عبرت کی کیا تھا۔ تو وہ جو نمرود تھا اس نے بعد میں کیا کیا، اس نے کہا کہ یہ اپنے بس کے نہیں ہے، اور اس نے پھر کیا کیا کہ چلو ان کو اب بڑی سزا دیں گے، تو پڑا ویلی میں آگ، اور اس میں اس نے ڈالنے کی کوشش کی، ڈال بھی دیا۔ سورہ انبیاء میں یہ بھی ہے کہ ڈال دیا، تو پھر کیا ہوا کہ جناب اللہ کے حکم سے وہ ٹہلتے ہوئے نکل گئے اس میں سے، اور آگ نے جو ہے آگ کو اللہ نے حکم دیا۔ سورہ انبیاء میں ہے کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ یا نارو کونی، ہو جا بردوں، ٹھنڈی، اور سلامتی علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی بن جا۔ آگ کا کام جلانا ہے لیکن اللہ کے حکم سے نا، اور جب اللہ کا ہی حکم یہ ہو کہ اب تجھے ٹھنڈی بھی ہونا ہے اور سلامتی والی، سیفٹی والی، یعنی ایسی بھی ٹھنڈی نہیں کہ سردی ہو رہی، تو ٹھنڈی بھی ہو، بردہ بھی ہو، اور سلامتی والی ہو، تو جناب وہ کمال کی ہو گئی۔ اب وہ جناب ٹہلتے اس میں سے نکل گئے، سب کی سمجھ میں آ گیا کہ ان کا اپن کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ واقعی اللہ کے نبی ہے۔ تو انہوں نے کہا آخر کہا کہ بھئی تم یہاں سے نکل جاؤ، انہوں نے شہر سے نکال دیا، چلیے شہر بدر کر دیا سمجھو، ٹھیک۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی، یہ وہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہے، عیسائیوں کی تاریخ میں ہے، ان کے پاس بھی عربی میں بھی آئی ہو۔ پھر کیا ہوا، جب نمرود نے ان کو شہر سے نکال دیا تو اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب ہم تجھے ایسی موت دیں گے کہ جو عبرت ہوگی، آنے والے وقتوں کے لیے عبرت ہوگی، کہ تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے نا۔ اور اس نے اس سے پہلے ایک چیلنج بھی دیا تھا، یعنی آگ کا واقعہ ہونے سے پہلے، بت توڑنے کے واقعے سے پہلے ایک بار جب دربار میں اس کو دعوت دی تھی ابراہیم علیہ السلام، تو اس نے کیا کہا تھا کہ رہے تو میں بھی تو خدا جیسا ہوں، میں بھی کسی کو جان بخشی کرتا ہوں اور میں بھی کسی کی جان لیتا ہوں۔ تو انہیں کیا کرا، 2 قیدی بلایا پریزن میں سے، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو مار دیا، تو ایسا جناب جوک کیا اس نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ سن، میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تجھ میں دم ہے تو مغرب سے نکال کے بتا۔ کمال تو اس کو بولیں گے نا،
کمال یہ تھوڑی ہے کہ پریزن میں سے دو لوگوں میں لا کے ایک کو مار رہا ہے، ایک کو زندہ چھوڑا ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، اگر کہ یہ کر کے بتا. تو قرآن کے الفاظ ہے فَبُہِتَ الَّذِي کفر، کہ وہ کافر مبہوت رہ گیا، ششدر، ٹراما میں آ گیا، اسٹانچ رہ گیا کہ ارے کیا دلیل ہے، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق سے سورج نکالتا ہے اور ہزاروں سال سے نکل رہا ہے اور جب تک قیامت نہیں ہوگی نکلتا رہے گا. تو تیرے میں دم ہے تو تم مغرب سے نکال کے بتانا، چینج کر دینا ذرا روٹیشن اس کا، اور آربٹ چینج کر کے بتانا اس کا، یا سیم آربٹ پہ صرف اس کو 360 میں چینج کر کے بتانا. تو ایسا غضب کا چیلنج جو ہے اس کو ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا. ٹھیک، اب آخر میں یہ ہوتا کہ اس نے کہا کہ ان کو جو ہے نکال دو، شہر سے نکال دیا گیا، اور اس کے بعد پھر جناب وہ مکہ آئے، بعد میں جو ہے تو فلسطین میں گئے. تاریخ ہے، ابھی میں وہ تاریخ میں نہیں جانا چاہتا. یہاں جو پوائنٹ میں لانا چاہتا ہوں کہ پھر وہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چیلنج دیا، جس ذریعے سے بھی دیا ہوگا، کہ اب تجھے ایک مچھر کاٹے گا، اور اگر تجھ میں دم ہے تو اس مچھر کے زہر سے بچ کر دکھاؤ. یہ چیلنج تھا اس کو. تو اس کو مچھر نے کاٹا اور وہ اتنا پریشان ہوا کہ اس کے جتنے وید تھے، حکیم تھے، اس وقت کے ڈاکٹر تھے، سب نے کوششیں کر لی، لیکن وہ زہر اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا اور تکلیف کم ہونے کی نام ہی نہیں لے رہی. اور جو ٹائم، اسٹیپولیٹڈ ٹائم اللہ نے اس کو دیا تھا کہ اس وقت تک تجھے مہلت ہے اور اس کا تیری موت ہے، تو اسی وقت کے بعد وہ مر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مثال دی اور اس کے ذریعے سے، اس کی عبرت کے ذریعے سب کو قیامت تک کے لیے دیکھو تمہاری اوقات مچھر کے زہر کو برداشت کرنے کی بھی نہیں ہے. تمہاری اوقات معمولی مچھرنی کے زہر کو برداشت کرنے کی بھی نہیں ہے. تو یہ ہے وہ مچھرنی کہ نمرود کو بھی اس نے مار دیا اللہ کے حکم سے. اور ویسے تو 7 لاکھ کو مارتی ہے ہر سال، 7 لاکھ کو ہر سال مارتی ہے. تو جناب یہ ایک مثال اس کے اندر ہے. اب ایک اور مثال میں، ابھی ایک سائنٹسٹ ہے لندن میں، اس کی ایک کلپ ہے یوٹیوب پر، میں وہ دیکھ رہا تھا. اس نے ایک اور بہت اچھی تحقیق کی. اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ یہ مچھرنی کی بات یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو فما فوقہ ہے کہ مچھرنی یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز، تو اس نے کہا ذرا یہ تو دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے. اس کی اپنی ریسرچ چل رہی تھی، وہ اس کرسچین لڑکی ہے، کرسچین سائنٹسٹ ہے. تو اس نے کیا دیکھا کہ مچھر کے جو پر رہتے ہیں تو اس پر پیراسائٹ رہتے ہیں، نہیں وہ چھوٹے چھوٹے جراثیم. تو اس نے کہا کہ کمال ہے. اس کو جب یہ آیت پیش کی اس کے مسلم کلیگ نے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیلنج دیے کہ ایک تو یہ مچھرنی کا کمال، یا پھر اللہ نے فما فوقہ یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز. تو ارے وہ مچھرنی تو بڑی ہے، لیکن جو پیراسائٹ جو اس پر ڈیپینڈ رہتے ہیں وہ تو دکھتے ہی نہیں نا آنکھوں سے. اور اللہ نے اس کی مثال دی کہ فما فوقہ. کتنی بڑی مثال ہے یہ. ہم ہے تو مچھر کی مثال حقیر حقارت سے، ارے مچھر جیسا ہے وہ. ارے آپ کو معلوم ہی نہیں مچھر کیا ہے، مچھر کا کریشن کیا ہے، مچھر کا کمال کیا ہے، اور مچھر میں اللہ تعالیٰ کا کریشن کا کمال کیا آپ کو معلوم ہی نہیں. آپ حقیر چیز سمجھ رہے ہو اس کو، حقیر مچھر ہے وہ مچھر. ارے مچھرنی کیا چیز ہے تم کو معلوم ہی نہیں. اور یہ مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ رکوع 3 آیت 26 میں دی کہ ہم اس سے نہیں شرماتے کہ مچھرنی یا اس سے بھی حقیر چیز کی مثال دی. تو وہ سائنٹسٹ لڑکی دنگ ہو گئی لندن کی. اس نے میرا کمال ہے کہ 1450 سال پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات بتا دی کہ ایک تو مچھرنی کاٹتی ہے مچھر نہیں، فیمیل کاٹتی ہے میل نہیں. وہ بھی بتا رہی، پھر یہ بھی بتا کہ اس کے پاس پیراسائٹ ہے، کہ ہم اس کی مثال دے رہے ہیں کہ کیا مچھرنی اور کیا اس کے پروں پر جگنے والا جیو، چھوٹا سا سکشم جیو، ارے ہم اس کی مثال دے رہے ہیں. جناب ایسے ہی کئی مثال ہے قرآن مجید میں. اس لیے اللہ تعالیٰ وہ چیلنج دیتا ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اس کے جیسی ایک ہی صورت بنا کے لاؤ. کون بنائے گا؟ کیونکہ خالی صورت بنانے کا کام ہے کیا؟ ورڈز کا کمپوزیشن ہے کیا؟ ارے اس کے پیچھے وہ کمال ہے نا پورے، وہ پوری کائنات کا، یونیورس کا، سرشٹی کا کمال ہے نا پورا وہ، اور ایک ایک چیز کا باریکی میں کمال ہے نا. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں، اور بہت صحیح کہتے ہیں، کہ بھئی بڑی بڑی چیزیں کمال کی نہیں ہیں، بڑی بڑی چیزوں میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ زیادہ کمال کی ہے. پتھر زیادہ کمال کا نہیں ہے نا، ایٹم زیادہ کمال کا ہے نا. ایٹم تو نظر ہی نہیں آتا نا، پھر اس میں الیکٹران، اس میں پروٹان، اس میں نیوٹران، ارے وہ تو نظر ہی نہیں آتے نا. وہ تو جج اسٹیمیٹ کرنا پڑتا ہے، جج کرنا پڑتا ہے نا. یہ ہے کمال اللہ تعالیٰ کا، اس کے کریشن کا یہ کمال ہے کہ اس شان کے ساتھ جناب وہ چیز بناتا ہے. اس لیے اس نے مثال دی. یہاں ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم نے بہت غلطی کی مسلمانوں نے.
14 سال سے غلطی کہ قرآن کو سائنس کے حوالے سے دعوت دینا چاہیے تھا. قرآن کی دعوت یا ایسی مثالوں کی سائنس کے ریفرنس سے دینا چاہیے تھا, وہ ہم نے نہیں دی. اور آج بھی میں نے کئی جگہ پوچھا اور میں نے کئی جگہ کہا, جس وقت میں قرآن پر ریسرچ کر رہا تھا, سملیز میٹافرز میں ایم فل بنا رہا تھا, تو میں نے سعودی میں پوچھا, ملیشیا میں پوچھا, امریکہ اکنا والوں سے پوچھا کہ ارے بھائی کیا آپ کے پاس ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے. میں نے مسلم مدرسے میں بھی, میں نے جامعہ ازہر والوں سے پوچھا, کیونکہ ہمارے پاس اورنگ آباد میں ایک صاحب جامعہ ازہر سے فارغ ہو کر آئے انجینئرنگ کر کے. میں نے کہا کہ ان سے پوچھا کہ میں نے کیا وہاں ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس میں یہ غور و فکر ہوتا ہو کہ قرآن میں سائنٹیفک جو مثالیں ہیں اس کو سائنس سے پروو کیا جائے. انہوں نے کہا ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. اور دارالعلوم والوں کو تو کوئی پتہ نہیں ہے, کیونکہ میں کئی دارالعلوم گیا, انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ انہوں نے بھائی ہمارا تو فیلڈ ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس تو سائنس ہی نہیں ہوتی. اور اس طرح بائیولوجی اور کیمسٹری اور باٹنی, زولوجی, اتنے تھوڑی نا ہم گہرائی میں جاتے, ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. تو یہاں تو ہے ہی نہیں. جہاں قرآن یاد کرایا جاتا ہے, عربی سکھایا, وہاں تو ہے ہی نہیں. اور جہاں زولوجی, بائیولوجی, مائکرو بائیولوجی پڑھائی جاتی ہے ان کو کوئی خبر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سے اس کو ملایا نہیں نا انہوں نے. یہ ہے کمال. تو میں آج بھی اس درد کو لیے ہوئے اور یہ بات پیش کرتا ہوں, اور میں نے جو کنسیپٹ دیا کہ ارے ایک ایسا قرآن تھیم پارک بناؤ, قرآن تھیم پارک, کہ قرآن کے تھیم پر گارڈن ہی بناؤ اور وہاں یہ ساری چیزیں لاؤ. کیا قرآن میں جتنی سائنٹیفک مثالیں ہیں اس کو سائنس کے ذریعے پروو کر کے بتاؤ, اچھی سی کلپ بنا کے, بلکہ اس کو 7D اور 9D میں پیش کرو. اب 7D بھی آ چکا نا, آپ جانتے ہیں نا 7 ڈائمنشن, 3 ڈائمنشن تو پرانا ہو گیا. 7 ڈائمنشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سامنے نظر آئے گا کہ جناب یہ چیتا آ گیا ہے, یہ مچھلیاں چھلانگ لگا رہی ہے, یہ بارش ہو رہی ہے. یعنی پلازما ٹی وی پر, اب یہ جیسے اسکرین ہے نا, تو ایک پلازما اسکرین آ گیا, پلازما اسکرین, کہ جو ہوا میں رہتا ہے, ہوا میں, تو آپ کیسا سامنے والوں کا, ارے ہاتھی آ گیا یہاں, ارے یہاں زراف آ گیا, میری طرف منہ لا رہا ہے. تو وہ 7D اور 9D پر یہ لانے کی ضرورت ہے. اب ذرا آپ تصور کیجئے, اگر ہم نے یہ لایا کہ جناب مچھر آ رہا ہے اور جناب اس طرح وہ پورا پروسیس کر رہا ہے, اینستھیشیا دے رہا ہے, MD اینستھیشیا ہے, وہ اینستھیشیا دے رہا ہے, ایسا کہ تو لوگ کتنے ماننے پر مجبور ہو جائیں گے قرآن پاک کو. جتنے گبو بھائی گبو آپا ہے وہ تو مانیں گے ہی مانیں گے, رشیدہ. ارے رمیش رشمی اور رابرٹ ریٹا کے لیے بہت بڑی مثال بن جائے گا نا یہ, ہم غور کیجئے. رمیش رشمی اور رابرٹ ریٹا کے لیے بہت بڑی مثال ہوگی نا, کہ کمال ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ قرآن میں 14.5 سال سے پہلے سے ہے, اور اب سائنس اس کو پروو کر رہی ہے اس طرح سے. کتنی بڑی کمال کی بات ہوگی یہ, لیکن ہم اس پر کام نہیں کر رہے. کام تو کیا کریں گے, ہم تو عربی نہیں پڑھتے. کام کیا کریں گے اس پر ریسرچ کا؟ ہم عربی بھی نہیں پڑھتے, ترجمہ بھی نہیں پڑھتے, تفسیر بھی نہیں پڑھتے, غور بھی نہیں کرتے, بتانا بھی نہیں چاہتے. یہ سب, اور یہ سارے حالات اسی وجہ سے آ رہے نا. اور پوری دنیا میں پھر کیا منودی اور کیا یہودی وہ جو ظلم ڈھا رہے ہیں, تو اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے نا, کہہ رہے آپ قرآن کے ویسے کیوں نہیں ہوئے جیسے ہونا چاہیے. اے ماننے والو, ہم نہیں ماننے والوں کی بات نہیں کر رہے, اے ماننے والو تم قرآن کے ایسے کیوں نہیں ہوئے جیسے ہونا چاہیے. تم نے قرآن میں ایسا غور کیوں نہیں کیا جیسے غور کرنا چاہیے. تم نے قرآن کو ویسا کیوں نہیں اپنایا جیسا اپنانا چاہیے. اور تم نے قرآن کو ایسا کیوں نہیں پیش کیا جیسے پیش کرنا چاہیے. یہ ہے کمال. اور آپ یوٹیوب پر جائیں گے نا, تب قرآن کی ایسی سائنٹیفک مثالوں پہ جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں نا, اس میں مسلم کم, نان مسلم زیادہ ہے. اس میں مسلم نہیں کم ہے, بہت کم ہے, نان مسلم زیادہ ہے. ہاں مسلم ان کو یہ بتاتے کہ اچھا آپ کی ریسرچ کا یہ کنکلوژن ہے کیا, ارے یہ قرآن میں ہے. تو انہوں نے بولے پھر جب آپ کے پاس 14 سال سے تو یہ بتایا کیوں نہیں پھر اب تک. یہ کہا کہ اگر یہ آپ کے پاس 14 سال سے آپ کا ہی دعویٰ ہے, پھر آپ تک بتایا کیوں نہیں ہم کو یہ سب. ہم تو پہلے ہی ایمان لاتے تھے نا, پھر ہم نے تو کئی 100 سال پہلے ایمان لا لیا ہوتا نا, کہ اگر آپ اتنی سائنٹیفک انداز میں آپ اس کو پیش کرتے. چلیے پیچھے زیادہ میں جائے, 300 سال سے جو سائنس بہت زیادہ ڈیولپ ہوئی, 300 سال سے, تو کم از کم اس دور سے تو کام کرنا چاہیے تھا نا. تو آپ دیکھیں ہم نے کام نہیں کیا. کیوں؟ ہماری زندگی کا مقصد عام طور پہ, آپ تو بہت اچھے لوگ ہیں, عام طور پہ لوگوں کی زندگی کا مقصد دستر بستر, کہ دستر اچھا ہو, بستر اچھا ہو, کھانے کا انتظام اچھا ہو, سونے کا انتظام اچھا ہو. ارے وہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں, بہت چھوٹی چیزیں ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے کیا تعلق, اللہ کی کتاب کی گہرائیوں میں جانا کس سے چاہیے, اور کیسا گہرائیوں میں جا کر عمل کرنا چاہیے, اور پھر ساری دنیا کو بتانا چاہیے. یہ ہے اصل کام, یہ ہے اصل کام.
اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمائی، کہہ رہے تم میرے قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، میرے قرآن کو پیش کیوں نہیں کرتے، میرے قرآن کو سمجھاتے کیوں نہیں تم لوگوں کو. یہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا جیسا حق ادا کرنا چاہیے. تو یہ ہے جناب سورہ بقرہ رکوع 3 آیت 26 کی یہ مثال، حیرت انگیز مچھرنی کی مثال. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے. کہ کیا مچھرنی کی مثال اور کیا شان اس کی، اور جب سائنس سے دیکھ رہے تو کیا کمال اس کے. تو وہ چیخ پڑتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے جو اترا ہے، ٹروتھ ہے، ستیہ ہے. وہ مان لیتے ہیں اچھی طرح سے یہ بات. مگر وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو انکار کر رہے ہیں، ان کو انکار کرنا ہے. انکار کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی دم نہیں ہے، پروف نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو ہٹ دھرمی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو انکار کرنا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں اطاعت سے، عبادت سے، فرمانبرداری سے، اوبیڈینس سے، آجنا پالنتا سے، جو بھاگنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، ارے اللہ کو کیا پڑی کہ ایسی مثالیں دے رہا ہے مچھرنی کی. وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے 14 سال پہلے یہی کہا تھا یہودیوں نے، دیکھو رسول اللہ کا قرآن دیکھو، مچھرنی کی مثال ہے اس میں، مچھرنی کی. ارے مچھر تجھے کیا معلوم ہو مچھرنی کیا چیز ہے، اور وہ مچھرنی کا کیا کمال ہے، اور اس میں کتنی غضب کی مثال اللہ تعالیٰ نے، تجھے کیا پتہ ہے. اور صرف اس پر نکالتا ہے اور اعتراض کرتا ہے، کیا مچھرنی کی مثال دے رہے، کیا مکھی کی مثال دے رہے، کیا مکڑی کی مثال دے رہے. میں نے اس سے پہلے پیش کی تھی اور کہ مکھی میں بھی کیا کمال ہے، مکڑی میں بھی کیا کمال ہے. اونٹ کے میں نے پیش کیا تھا، میں نے 17 پوائنٹ اونٹ کے پیش کیے تھے کہ اونٹ میں کتنے کمال ہے. جو اللہ تعالیٰ نے دیکھو ذرا ہمارے اونٹ کو دیکھو، کمال ہی کمال ہے اس میں. لیکن ہم نہ پڑھتے، نہ سمجھتے، اور نہ پیش کرتے. ایک ایک مثال میں اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفک ایسی روشنیاں رکھی ہے کہ آدمی ایک بار دل سے پڑھے تو جناب دل دماغ روشن ہو جائے موت تک کے لیے. اور ہر رابرٹ ریٹا اور ہر رمیش رشمی کا بھی دل دماغ روشن کیا جا سکتا ہے، یہ رشید رشیدہ کے ساتھ بھی اگر یہ پڑھیں گے ٹھیک سے تو یہ ہے جناب کمال. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ سنو، یہ جو کافر ہیں نا، انکار کرنے والے، یہ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ گھمنڈ اختیار کیے ہیں. اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ اسی مثال سے یُضِلُّ بِهِ کثیرا، ہم بہتوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. اسٹریڈ اوے، اور راہ سے ہٹ گئے. کیوں؟ گھمنڈ تھا اصل میں پیچھے. یہ نہیں تھا کہ سائنس سمجھ میں نہیں آ رہی اور ماننا نہیں ہے اور ماننا ہے، یہ نہیں تھا. یہ تھا کہ گھمنڈ کرنا ہے. کون پابندی کرنے کا؟ وہ اسلام کھول کے پابندی آ جاتی. فجر سے اٹھو، 5 وقت نماز پڑھو، یہ کرو وہ مت کرو، ڈوز اور ڈونٹس کی ایک بڑی لسٹ سامنے آ جاتی. ارے مسلمان بھاگتے ہیں اس سے، تو ان کی کیا بات ہے؟ جو لسٹ سامنے آتی ہے نا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس، تو مسلمان بھاگتے ہیں کہ جان دو بابا یہ جھنجھٹ میں جاؤ نا، اپنے حساب سے چلو، وہ جتنا آسان دکھ رہا نا اتنا کرو، رمضان کے حساب سے کرو، یہ شعبان رجب میں مت لاؤ سب. ہاں رمضان کے حساب سے کیا کرنے کا کریں گے، کچھ تھوڑا جمعے کا لاؤ، جمعے کا، یہ فجر کا لاؤ مت، یہ ہمیشہ کرو. ہمارے پاس 95% سے زیادہ وہ تعداد ہے، تو ان دوسروں کے بارے میں کیا کہا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فہمے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پھر بہت سے گمراہ کرتا، اور وہ گمراہ ہو رہے اپنی گھمنڈ ہٹ دھرمی کی وجہ سے. اللہ ظلم نہیں کر رہا، وہ اپنے گھمنڈ اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے گمراہ ہو رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، ارے بہت سے کو ہم ہدایت دیتے ہیں اس سے. مگر وہ لینا چاہے تو نا، وہ عربی سیکھنا چاہے تو، وہ ترجمہ پڑھنا چاہے تو، وہ تفسیر پڑھنا چاہے تو، اور وہ سائنس کو ملانا چاہے تو تب نا. ورنہ ایسی صرف لفظ سے تھوڑی معلوم ہوگا. لفظ تو لوگ خالی پڑھ کے جناب وہ چوم رہے چاٹ رہے، لفظ سے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے اس کا بھی فائدہ ہوگا، لیکن اصل چیز تو پڑھنا سمجھنا اور گہرائی میں جانا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور سنو کہ ہم گمراہ کس کو کرتے ہیں، اللہ نے وہ بتا دیا. یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن سے گمراہ کرتا. بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے بولنا شروع کرا کہ ارے قرآن سمجھ کر مت پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. مسلمانوں نے بھی الزام لگایا قرآن پر. یہ سب سے بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت سے مسلمانوں نے بھی قرآن پر الزام لگائے کہ ارے قرآن کو سمجھ کر گہرائی سے مت پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. ارے اللہ تعالیٰ نے آگے صاف فرمایا کہ گمراہ کون ہوں گے. اللہ فرماتا ہے کہ وما یضل، کہ گمراہ نہیں ہوں گے مگر کون، بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، جو حد سے گزرنا چاہتے ہیں، جو فرمانبرداری سے بھاگنا چاہتے ہیں،
جو غداری کرنا چاہتے ہیں، بغاوت کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ بھٹکیں گے. اللہ تھوڑی بھٹکاتا کسی کو، وہ خود بھٹکنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو بھاگنا ہے، ان کو غداری کرنا ہے، ان کو بغاوت کرنا ہے، ان کو حد سے گزرنا، جو حدیں ہیں، لمٹس، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس، اس سے بھاگنا ہے ان کو. اس لیے وہ گمراہ ہوں گے، وہ ہوں گے گمراہ. تو بہت کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ جو مسلمان بھی بولتے ہیں نا کہ اے گمراہ ہو جائیں گے، بہت غلط الزام لگاتے ہیں اور ان کو سمجھتا نہیں. جو مسلمان بھی یہ الزام لگاتے ہیں نا قرآن پر کہ اے قرآن گہرائی سے ترجمے تو اسی میں بھٹک جاؤ گے، تو وہ قرآن پر بھی الزام لگاتے اور وہ اللہ پر بھی الزام لگاتے. کیسے؟ یعنی وہ یہ بولنا چاہتے رہے کیا کتاب اتار دیا اللہ تعالیٰ تو نے اس سے، گمراہ ہو رہے ہیں لوگ اس سے، کیا کتاب اتار دیا یہ. تو تم دو الزام لگانا چاہتے اور کیا حشر ہوں گا پھر وہاں خبر میں. یہاں مستی کر لو کہ نہیں وہ ہمارے بڑوں نے بولے اس لیے بولنا ضروری ہے. کچھ لوگ کیوں بولے بس یہ ہمارے بڑوں نے بولے. ارے تمہارے بڑے اگر قرآن کے خلاف بول رہے، حدیث کے تب بھی بولتے پھریں گے بے سوچے سمجھے اندھ وقتی میں. لیکن بولا کئی لوگوں نے، انہوں نے ہمارے بڑوں نے فرمایا. ارے اللہ تعالیٰ صاحب بول رہا ہے کہ ہم گمراہ کس کو کریں گے؟ جو خود بھٹک رہا ہے، اطاعت نہیں کر رہا، بغاوت کر رہا، غداری کرنا چاہتا اور ڈوز ڈونٹس فالو نہیں کرنا چاہتا، یہ کرو یہ نہ کرو فالو نہیں کرنا چاہتا. ہم اس کو بھٹکائیں گے کیونکہ وہ خود بھٹکنا چاہتا، تو ہم کیوں اس کو زبردستی ادھر لائیں گے؟ تو یہ صاف یہ اصول جو ہے تو سمجھنا چاہیے، ورنہ اس سے ایسی الجھن میں نہیں پڑنا چاہیے اللہ نے خود فرض ہے ہاں بھٹکاتے نہیں. بھٹکتا کون ہے؟ جو غدار ہے، جو باغی ہے اور بھاگنا چاہتا ہے اطاعت سے، وہ بھٹکے گا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سنو الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. یہ بھٹکنے والے کون ہیں اور یہ غدار باغی کون ہے، کیا کر رہے ہیں؟ تو ان کی ایک دوسری صفت اللہ نے بتایا سورہ بقرہ رکوع 23 آیت 27. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جس عہد کو، وعدے کو، ایگریمنٹ کو، کووننٹ کو باندھنے کے لیے کہا تھا، یہ اس کو توڑتے ہیں. ارے کلمے سے تم کو جس عہد کو باندھنے کے لیے کہا تھا اس کو توڑ دیتے ہو، اور کلمے کے ذریعے جس بندھن کو قبول کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ انکار کرنے والا اور انکار کیا. تو تم وہ بندھن جو کلمے کے ذریعے ہوگا اللہ سے بندنے کا، وہ اللہ کی رسی سے تم نے توڑا اس کو، اور تم توڑنے والے اس کو جوڑنے والے نہیں ہیں، تم توڑنے والے ہو، اس لیے بھٹک رہے ہو. اللہ کا ظلم نہیں ہے تم پر، تم خود بھٹک رہے ہو اس وجہ سے کہ تم نے وہ عہد توڑا، وہ وعدہ توڑا، وہ ایگریمنٹ توڑا، اور اچھی انگلش میں سے کہتے ہیں کوویننٹ. تو کوویننٹ تم نے توڑا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. اور اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا تھا کہ جوڑو تو وہ اس کو کاٹتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ خطا کرنا ہے نا کاٹنا، تو تم اس کو کاٹتے ہو جوڑنے کے بجائے. اور پھر کیا کرتے ہو؟ یفسدون فی الارض. زمین میں فساد پھیلاتے ہو. یہ حرکت ہے تمہاری. اب ذرا رک جائیے. فساد کے معنی رائٹ نہیں ہے، فساد کے معنی رائٹ نہیں، رائٹس جو ہوتے تھے. فساد کے معنی بگاڑ. جو بھی بگاڑ، وہ بھی ایک بگاڑ ہوتا نا کہ امن میں آپ نے بگاڑ پیدا کیا تو رائٹ ہوا. کہ بجائے اس کے کہ شہریوں کو مل کے رہنا، محبت کے ساتھ رہنے کے، انہوں نے مارنا شروع کر دیا تو رائٹ ہو گیا، RIOAT. تو آپ دیکھیے وہ رائٹ. تو بگاڑ تم نے کیا کہ تم فساد کرتے ہو. فساد سوچ میں بگاڑ، عمل میں بگاڑ، نیت میں بگاڑ، معاملات میں بگاڑ. تو تم یہ فساد کرتے ہو، اس لیے اس حد کو پہنچے تم. یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے، نہ انصافی نہیں اللہ تعالیٰ کی، تمہارا اپنا مسئلہ یہ کہ تم نے یہ راستہ چنا، تم اس راستے سے جانا چاہ رہے، اس لیے یہ حالت ہوئی، اس لیے یہ حالت ہوئی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو سنو اولئک هم الخاسرون. تم سب خسارے میں، گھاٹے میں، لاسز میں رہنے والے ہو. اگر یہی کر کے جاؤ گے نا 60 سے 80 اگر یہی کر کے جاؤ گے نا تو تم گھاٹے میں، خسارے میں، لاسز میں رہنے والے ہو. سن لو قیامت تک کے لیے یہ فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور اس کی اگلی آیت 28 وہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اب سب کو یاد دلا رہا اللہ تعالیٰ، کیا کافر انکار کرنے والے، کیا مشرک شرک کرنے والے، کیا منافق دوغلا پر نہ کرنے والے، سب کو، اور کیا یہودی کتاب ہونے کے بعد بھی چھوڑنے والے عیسائی، ان سے اللہ فرما رہا ہے کیف تکفرون باللہ. ارے تم اللہ کا کفر کرتے کیسے ہو؟ تم کیسے انکار کرتے ہو، کیسے ریجیکٹ کرتے ہو، کیسے چھوڑتے ہو اللہ کے بندن کو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. ارے تم مردہ تھے، فاحیاکم، زندہ ہم نے کیا. تمہاری اوقات کیا تھی؟ تم آئے کہاں سے؟
وہ ذرا سا کیڑا تھے ہو تم، وہ ذرا سا پانی کا حصہ، اس میں ایک ذرا سے کیڑے، وہ ذرا سا ایک انڈا، وہ ایک کیڑا ملا، تمہاری اوقات کیا تھی؟ مردہ تھے تم. وہ پانی بظاہر مردہ ہے نا، وہ پانی بظاہر مردہ ہے، اس میں زندگی کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور جب جس کی جتنی جیسی پیدا کرنا چاہتا ہے، انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، انسان ایک ذریعہ ہے بس، کہ پروسیس سے گزرتا ہے، پروسیس سے گزارتا ہے ایک دوسرے کو، مگر وہ تو کمال اللہ تعالیٰ کا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے تم مردہ تھے، زندہ تو ہم نے کیا نا. شروعات کہاں سے ہوئی؟ کیا حقیقت تھی تمہاری اس وقت؟ شروعات کیا تو اے کیڑو، تمہاری شروعات کیا حقیقت تھی؟ اور اب ذرا ہم نے بنا دیا 5 فٹ کا، 6 فٹ کا، ذرا عقل والا، ذرا ڈگری والا، ذرا سروس والا، ذرا کھیت کھلیان والا، ذرا کمپنی والا. تو گھمنڈ، اتنا گھمنڈ، اتنا اترانا، اور اتنا بھرم، اتنی ہٹ دھرمی. ارے ہم لائد کہاں سے تم کو؟ ذرا سوچو نا اپنے اسٹارٹ پہ، بگننگ پہ سوچو نا کہ ہم کہاں سے تم کو لے کر آئے، اور کتنی آزمائشوں سے، کتنے پروسیس سے، اور کتنے اسٹیجز سے تم اس حالت کو آئے نا. تو اس کے ساتھ گھمنڈ کرتے، اس رب کے ساتھ، اس مالک کے ساتھ، اس رحمان کے ساتھ، اس رحیم کے ساتھ گھمنڈ کرتے، جس نے اس کیڑے پن سے تم کو لایا، کیڑے پن سے. اس کے بعد ہی گھمنڈ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنو، ثم یمیتکم، میں تمہیں پھر مارنے والا ہوں. اب ہمت ہے تو بچ کے دکھاؤ، لا لو نا کوئی جڑی بوٹی، لاؤ نا سائنس سے کوئی اچھا وٹامن، پروٹین، کوئی چیز، کوئی جڑی بوٹی لا لو نا. میں تمہیں پھر مارنے والا ہوں، ثم یمیتکم، اور پھر ثم یحییکم، پھر زندہ کرنے والا ہوں. مارنے بھی والا ہوں اور اب آخری بار زندہ کرنا. 2 زندگی ہے اور 2 موت ہے، یہ سمجھ لیجئے. کئی زندگیاں نہیں ہیں جو جھوٹوں نے لا لیا تصور، نہیں، زندگیاں کئی ہے، اور بعد میں چڑیا یا بندر کتے بن جائیں گے، نہیں بنیں گے. انسانی رہیں گے، انسانی اٹھیں گے. اور جس آزمائش کی زندگی میں انسان تھے، اسی آزمائش کی زندگی گزار کے ویسے انسان بن کر اٹھیں گے، سزا کے لیے یا مزے کے لیے، پیراڈائز کے لیے یا ہیل کے لیے، سورگ کے لیے یا نرک کے لیے. تم ویسے ہی اٹھو گے جیسے پہلی زندگی میں تھی. تو صرف 2 زندگی ہے، 2 موت ہے، یا 2 موت ہے، 2 زندگی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم الیہ ترجعون، پھر تم کو واپس پلٹنا ہے. میں نے جیسے دیا تھا نا زندگی کیڑے میں واپس بھی لینے والا، اور کوئی روک نہیں سکے گا، مجھے کوئی نہیں روک سکے گا. تم کہیں بھاگ نہیں سکو گے، تم کہیں چھپ نہیں سکو گے، اور کہیں اسکیپ نہیں کر سکو گے. میں تمہیں واپس ہی لینے والا ہوں. جو ٹائم، اسٹیپولیٹڈ ٹائم، جو ڈیوریشن میں نے دیا تھا، اس ڈیوریشن میں تمہیں اٹھا کر ہی رہوں گا، میں اٹھا کر ہی رہوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 29ویں آخری آیت میں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ارے وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تم کو زندگی عطا کی، اور وہی تو ہے جس نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی. صرف کیڑے کا بڑا ہو جانا کافی نہیں تھا نا، اس میں آکسیجن، اس میں دھوپ، اس میں وہ پورا غلاف اوپر، الٹرا وائلٹ ریز سے بچنے کا پورا اوزون لیئر کا غلاف. پھر کب چاند سے جناب وہ لگنا چاہیے، جوار بھاٹا آنا چاہیے، اور سمندر اور کھاڑیوں کا پانی ادھر جانا چاہیے، ادھر جانا چاہیے. کب بادل بننا چاہیے، کب بارشیں برسنا چاہیے. ارے پورا جو سسٹیننس، رزق ہے، تو ہم نے انتظام کیا نا سب. تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم ذرا ایک بادل تو بنا کے بتاؤ، یا چلو چھوڑو بادل بنانا، وہ جو موجود بادل ہے نا اس میں ذرا بارش کر کے بتاؤ. بادل تو موجود ہے نا، پورا جون، پورا جولائی، پورا اگست، پورا سپٹمبر بادلوں سے بھرا ہوا رہتا ہے. لیکن کسی میں دم ہے کہ ذرا بارش کرا دے اس میں سے، کہ چلو وہ اپنے نائٹروجن مار کے اپنے کھیت پہ تو گرا دو کم از کم. تو دم ہے تو کر کے بتاؤ نا. ارے بادلوں کا بھی مالک اللہ ہے، بارش کا بھی مالک اللہ ہے، اور اس میں سے گرنے والی گار کا مالک بھی اللہ ہے. پھر کہ بظاہر بادل ہے، بارش ہو رہی ہے، لیکن پوری فصل ہی برباد ہو گئی. ہاتھ کی فصل برباد ہو گئی، جو 6 مہینے سے، 4 مہینے سے، 10 مہینے سے سنبھال رہے تھے جناب، ہاتھ کی فصل ہی برباد. ارے یہ سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے نا، سارا کمال اس کا ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، تمہاری اوقات کیا ہے. ثم استوى الی السماء، ارے اس نے تو آسمان استوار کیے، کہ ان کا آربٹ، ان کی پوری گردش، کس نے ڈسٹنس پہ رہنا ہے، اور کس نے کیسا کیا کیا ایکٹیویٹ ہونا ہے، امپلیمنٹ ہونا ہے چیزوں کے. ارے یہ سب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے نا. ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، 7 آسمان. ہم کو بھی 7 آسمان معلوم ہی نہیں، ہم کو پہلے ہی نہیں معلوم ابھی.
کہ پہلا کہاں تک ہے ہم کو یہ نہیں معلوم، تو دوسرا کہاں ہے، تیسرا کہاں ہے. ہمارے میزائل، ہمارے راکٹ، ہمارے لانچ جو اسکائی لیبس ہے وہ ابھی تک وہاں جا بھی نہیں سکے، جانا دور دیکھ بھی نہیں سکے. ہمارا کوئی بھی اسکائی لیب اس کو اب تک دیکھ نہیں سکا کہ ہاں یہ پہلا آسمان اسکائی کہاں ہے، دوسرا کہاں ہے، تیسرا کہاں ہے، چوتھا کہاں ہے، پانچواں، ابھی یہ دیکھ بھی نہیں سکے. ہم ابھی اتنے کم علم میں جو بہت اپنے آپ کو نالج والے سمجھتے ہیں نا، اور ذرا تھوڑا اوپر جاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں ارے گاڈ دکھ نہیں رہا، گاڈ کدھر ہے؟ اچھا تو گاڈ تم کو یہ رینج میں ملنے والا ہے کہ تمہاری جو کچھ ہزار کی رینج ہے تمہاری میزائل کی اسکیل اس میں ملنے والا ہے کیا گاڈ تم کو؟ وہ نیچے آ کے جناب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ارے ہم تو بہت اوپر جا کے آئے، گاڈ کدھر ہے تمہارا، دکھا نہیں گاڈ؟ ارے گاڈ وہاں نہیں ہے، یہ 7 آسمانوں سے بہت پرے ہے تمہارا اللہ، تمہارا گاڈ، تمہارا ایشور بہت اوپر ہے، تمہاری اوقات نہیں ہے ابھی، تم دیکھ نہیں سکتے اس کو. چونکہ اس نے چیلنج دیا کہ تم دیکھ نہیں سکتے اس لیے نہیں دیکھ پا رہے، لیکن اس کی فطرت تو دیکھ سکتے نا، قدرت تو دیکھ سکتے نا، اس کا بنا ہوا نسرگ دیکھ سکتے نا. اور بہت سے بدھو نسرگ کو ہی ایشور بنا دیتے، بدھو نہیں نسرگ ہی ایشور ہے. ارے نسرگ کریشن ہے، کریٹر نہیں ہے، نرمتی ہے، نرماتا نہیں ہے، وہ نرمتی ہے. وہ تو اتنے بے عقل ہو جاتے کہ نرمتی کو نرماتا بنا دیتے، کریشن کو کریٹر بنا دیتے ڈر کے اور متاثر ہو کے. ارے وہ اس سے بہت اوپر ہے، اس سے بہت بلند ہے، اس کا کمال اس سے بہت اونچا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا، 29ویں آیت جہاں ختم ہو رہی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یاد رکھو وہ ہر چیز کا علم، نالج رکھنے والا ہے. نالج پہلے آسان تھا سمجھ، رہے ہاں اس کو بہت علم ہے. آج کیسے سمجھیں گے اس کو سفیان بھائی؟ CCTV کیمرہ سسٹم. ارے تم معمولی عقل سے CCTV کیمرہ سسٹم لگا کے پورا ریکارڈ رکھتے، اللہ تمہارا ریکارڈ نہیں رکھ سکتا کیا؟ تم رکھ سکتے، وہ روڈ کا ریکارڈ، وہ وہیکل کتنے اسپیڈ سے چل رہی تم ریکارڈ رکھ سکتے. اور اللہ تعالیٰ کو جمنے والا نہیں کہ تم کیا کر رہے تھے اجالے میں، کیا کر رہے تھے اندھیرے میں، 12 سال کے تحت کیا کر رہے تھے، 15 میں کیا کر رہے تھے، 80 میں، ارے وہ سب ریکارڈ ہے نا اس میں. وہ علیم ہے، وہ علم رکھنے والا ہے. تاکہ اس طرح سے غور و فکر قرآن پہ ہونا چاہیے، اس طرح سے کہ عربی کے لفظ آیت سے گہرائی میں جانا چاہیے، پھر خود عمل کرنا چاہیے، بیوی بچوں کو بتانا چاہیے، رشیدہ کو بتانا چاہیے، اور آگے چل کے اب وہ رابرٹ ریٹا اور رمیش رشمی کو بتانا چاہیے نا. اصل کام تو وہ ہے کہ رابرٹ ریٹا رمیش رشمی کو بتائے کہ دیکھو یہ ہے کمال قرآن میں، یہ ہے کمال قرآن مجید میں. لیکن ہم بھی عربی نہیں پڑھتے اس لیے ہم کو نہیں آتا، تو ہم بھی عربی پڑھتے، آؤ تم بھی ترجمہ پڑھو، تشریح پڑھو اور تم بھی سنو. یہ ہے کمال. تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری کتاب کی جو شان ہے، عربی سیکھ کر ایک ایک لفظ کی گہرائی میں جا کر لینے کی توفیق عطا فرما، اور اس میں جو روشنی ہے، نور، اور اس میں جو روحانیت ہے وہ دل و دماغ میں اتارنے کی توفیق دے، معاملات میں اتارنے کی توفیق دے، بیوی بچوں میں اتارنے کی توفیق دے، سماج میں لانے کی توفیق دے، اور سارے عالم میں بتانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.